دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج سے 4 وعظوں کا ایک سلسلہ پیش شمس ماں باپ کی 28 گربیوں پہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پیشتر کہ میں گربیوں کے بارے میں کچھ عرض کروں اور ہم گربیوں کے کچھ راگ بھی سنیں گے، اوورآل میں گنانوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ہمارے پیروں نے ایک طویل عرصے تک جو اسماعیلی مذہب کی دعوت کی، اس کے نتیجے میں جو لٹریچر وجود میں آیا ہے اس کو ہم گنان کہتے ہیں، جس کے معنی عرفانی علم ہے یا عرفانی ادب ہے۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا نے کئی مواقع پر جماعت کو گنان پڑھنے، سمجھنے اور گنان کی اس شاندار روایت جس کو مولا نے ونڈرفل ٹریڈیشن بھی فرمایا ہے، اور ایک منفرد روایت ہماری جماعت میں ایک یونیک ٹریڈیشن کا نام دیا مولا نے، اس کو جاری رکھنے کا فرمان فرمایا ہے۔ ہماری پہچان خاص طور پر جو انڈو پاک کے اسماعیلی، اس بر صغیر کے اسماعیلی ہے، ہمارا وجود اور ہماری پہچان کافی حد تک گنانوں کی تعلیمات سے وابستہ ہے، اور خود مولا کے ارشاد کے مطابق ہندوستان پاکستان کے اسماعیلیوں نے ہمارے پیروں کے گنان سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے، اور یہ باتیں، یہ تعلیمات ان کی زندگیوں پر کافی حد تک اثر انداز ہوئی ہے۔ مولانا حاضر امام گنان پڑھنے اور گنان کے معنی سمجھنے کی روایت کو جاری رکھنے کا فرمان فرماتے ہیں۔ مولانا حاضر امام کا یہ فرمان وینکوور، برٹش کولمبیا، لشکر کے ملاقات میں مولا کے حضور میں گنان پڑھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ I would also like the tradition and the meaning of the Ginan should be maintained. And when I hear a young spiritual child, young spiritual daughter, such as this girl who recited a beautiful Ginan to our Jamaat today, it makes me very happy and very proud. امام نے فرمایا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ گنان اور ان کے معنی کی روایت کو بھی جاری رکھی جائے، اور جب ہم اس چھوٹی سی بچی کی طرح جس نے آج جماعت کے لیے ایک خوبصورت گنان پڑھا، ایک چھوٹی بچی سے گنان سنتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت خوشی اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے پیروں کے جو گنان لٹریچر ہے، جس میں پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، پیر شمس، پیر تاج دین، ان کے جو میجر ہمارے گنان بولنے اور گنان لکھنے والے پیر ہیں، ہمارے ان پیروں کی تعلیمات کے نتیجے میں تقریباً 600 سے زیادہ، 600 کے آس پاس عام گنان ہیں، چھوٹے بڑے گنان، اور تقریباً 60 کے قریب، 55 اور 60 کے قریب گرنتھ ہے، جیسے کہ انت اکھاڑو ہے، یہ گرنتھ ہے، ستگور کہرے، یہ گرنتھ ہے، جو بڑے گنان ہوتے ہیں جس میں زیادہ پارٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ان گنان لٹریچر کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مرکزی تعلیم ہے، وہ امام کی شناخت ہے، امام کی پہچان ہے، امام کی اطاعت ہے، امام کی ضرورت ہے، امام کے عشق اور محبت کی بات ہے۔ بر صغیر میں امام کی آمد اور امام کی ظہورات کا اعلان ہے، اور امام زمان کی محبت اور شفقت کی باتیں ہیں۔ اس وقت بھی جو ہم اپنے طریقے کی پریکٹس کرتے ہیں، جماعت خانے کی اس عمارت کو لے کر اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تقریباً ان سب کی تاریخ اور کافی حد تک اس کا ایکسپلینیشن اور اس کا انٹرپریٹیشن، اس کا بیان ہمیں ہمارے گنانوں کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ جیسے جماعت خانہ ہے
جماعت خانے میں داخل ہونے کے آداب، جماعت خانے میں بیٹھنے کے آداب، جماعت خانے میں آنے کے فائدے، جماعت خانے میں نہ آنے کے نقصانات، حتیٰ کہ مکھی کی تقرری، بعض مکھیوں کے نام، مکھی کی ذمہ داریاں اور مکھی کا مقام، ان کا وقار، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بیان موجود ہے۔ اخلاقی تعلیمات گنانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے، پڑوسیوں کے حقوق، چھوٹے بڑے کے آداب اور احترام، جھوٹ ہے، فریب ہے، سچ، غیبت، انسان کے تمام جسمانی تمام اعضاء کی پاکیزگی۔ آپ نے پہلے بھی 10 باطنی روزے کا ذکر سنا ہے گنانوں کے حوالے سے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ایک ایک عضو کی پاکیزگی، ایک ایک عضو کی سنت اور ایک ایک عضو کا روزہ، تفصیل سے اس کے بارے میں بیان ہے۔ ہمارے مذہبی مناسک، دعا، دسون، بیعت، ہے زندہ قائم پایا، گھٹ پاٹ، چھانٹا، سکری، بیج، دعا کرانا اور مولا کی راہ میں مال پیسے خرچ کرنا، اس کے اوپر بھی تفصیلی بیانات گنان میں موجود ہے۔ گنان اس ماحول میں کہا گیا ہے جہاں اسماعیلی باطنی انٹرپریٹیشن کو کمیونیکیٹ کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ ہندوستان کا وہ ماحول تھا جس وقت بہت سے صوفیہ بھی دعوت کا کام کر رہے تھے، بہت سے صوفی اپنے علم کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور خود ہندو جس مذہب کی پریکٹس کرتے تھے اس میں بھی ایٹرنیٹی آف سول، یعنی روح کی دائمیت اور ذکر، بھکتی، خدا کا ذکر کرنا اور روحانی ترقی کے خیالات اس میں موجود تھے، پائے جاتے تھے۔ اس لیے جہاں اسلام کے اہل ظاہر میں آپ کو اسماعیلی طریقے کا ایسوٹیرک انٹرپریٹیشن کمیونیکیٹ کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، ایک عام ایسے شخص سے جو اسلام میں تو مانتا ہے لیکن باطن میں نہیں مانتا، اس کو باطن سمجھانے میں، ایسوٹیرک باتیں سمجھانے میں جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہندوستان میں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہاں ایسوٹیرک اور باطنی تعلیم کا جو فلیور ہے وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ذکر عبادت کی باتیں، جس طرح کہ یوگ کی پریکٹس ہے، یوگا کی پریکٹس ہے، روحانی ترقی کرنے کے عبادت کا طریقہ ہے، صبح کے وقت اٹھ کے ذکر کرنے اور میڈیٹیٹ کرنے کا طریقہ ہے، اس کا بیان گنانوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ دنیا اور آخرت، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور اس میں کتنے سارے گنان ہیں جو عام طور پہ آپ سنتے بھی ہیں اور بولا بھی جاتا ہے۔ روح اور جسم کا بیان کہ انسان کا جسم فانی ہے اور روح باقی ہے، اس کا بیان موجود ہے۔ فلسفیانہ بحث مباحثہ بھی ملتا ہے جو پنڈتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہندو علماء جو تھے، ہندو پنڈت تھے، ہندو عالم تھے، ان کے ساتھ منطقی استدلال اور ان کے ساتھ فلسفیانہ بحث مباحثہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تخلیق کائنات کے متعلق، دنیا کی تخلیق کے متعلق بیانات، یہ چند بڑے بڑے عناوین، بڑے بڑے عنوان جو ہمارے گنانوں میں ملتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا گیا۔ آج جو ہم گربی کے بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس گربی 28 گربی کا پروگرام کو اس طرح رکھا ہے کہ وقفے وقفے سے کس گربی کا کیا راگ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہمارے طریقہ بورڈ کے گنان پینل گروپ کے بچے بیٹھے ہیں، وہ ہر گربی کے 2 پارٹ بھی آپ کو گا کر سنائیں گے تاکہ اس کا اندازہ بھی ہو جائے گربی کس طرح ریسائٹ کی جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے طریقہ بورڈ کے گنان پینل گروپ کا ذکر کیا تو میں مناسب سمجھتا ہوں اور آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ گنان پینل یا گنان پینل گروپ کیا چیز ہے۔ نیشنل طریقہ بورڈ میں سالوں سے گنان کا کام ہوتا رہا ہے اور گنان کا مواد شائع ہوتا رہا ہے۔ طریقہ بورڈ کے لیول پر گنان کے کام کو منظم طریقے سے کرنے اور جماعتوں تک پہنچانے کے لیے آج سے تقریباً 4 سال، بلکہ یہ عرض کروں گا 4 سال پورے ہو رہے ہیں۔ کل 1 جنوری 1991 کو نیشنل طریقہ بورڈ میں 5 سینئر وائزن اور اسکالرز پہ مشتمل ایک گنان پینل قائم کیا گیا، اور گنان کے ریسرچ اور گنان کے پبلیکیشن اور گنان کے متعلق تمام کام کی ذمہ داریاں ان کو دی گئی۔ اس وقت سے لے کے اب تک جو چیزیں گنان پینل کے ذریعہ جماعتوں میں آئی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔
آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل گنان کے ورکشاپ کے نتیجے میں 105 گنان کے 2 والیومز جماعت کو دیے گئے تھے. اس کی جو پچھلی پبلیکیشن تھی اس میں بہت زیادہ پرنٹنگ ایرر ہونے کی وجہ سے گنان پینل کے ذریعہ 105 گنان والیوم 1 اور 2 گجراتی میں ریپرنٹ کیا گیا، جس میں کوشش کی گئی کہ جو غلطیاں ہیں وہ کم سے کم ہو. اسی طرح 105 گنان کے والیوم 1 اور 2 اردو اسکرپٹ کے اندر جماعتوں کو پہنچایا گیا. اس کے بعد جماعتوں میں گنان کا ترجمہ، جیسے ابھی حاضر امام کا فرمان آپ نے سنا کہ مولا گنان اور اس کا ترجمہ چاہتے ہیں کہ جب آپ گنان پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ گنان میں کیا پڑھتے ہیں. تو جماعت کو گنان کا ترجمہ دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ہمیں خوشی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 200 گنان کے اردو ترجمے جماعت کو دیے گئے ہیں. 50 گنان کے 4 والیومز اردو ترجمے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ پبلیکیشن کے طور پر جماعت کو دیا گیا. 100 گنان کا سندھی ترجمہ بھی جماعت کو دیا گیا ہے اور باقی 100 گنان کا سندھی ترجمہ ہو رہا ہے جو آنے والے مہینوں میں آپ جماعت کو دیا جائے گا. انت اکھاڑوں کا سلیکشن، جو انت اکھاڑوں پیرسن کبیر ماں باپ کا گرنتھ ہے جس کے 500 پارٹ ہے، اور انت نا نو چھگا جس کے 90 پارٹس ہے، اس کو ترجمہ کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو نیکسٹ پبلیکیشن ہوگی طریقہ بورڈ کی طرف سے وہ انت اکھاڑوں کا ترجمہ ہوگا. اور اس وقت ہم سلوکو موٹو اور سلوکو نانو کا ترجمہ کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے اس کے بعد کا پبلیکیشن ہوگا. اس کے علاوہ پرائمری سے لے کر کلاس 10 تک کے گنانوں کے جو نصاب کے گنان ہے اس کی کتاب دی گئی ہے، اور اسی طرح پرائمری سے لے کر کلاس 10ویں تک کے گنان کی ریکارڈنگ بھی ہمارے جماعت میں بچوں کو فراہم کی گئی. اس کے علاوہ یونیک ٹریڈیشن والیوم 1 to 7 تک جماعتوں کو دی گئی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ ہمارے گنانوں کے ٹریڈیشنل ٹیون، ہمارے گنانوں کی روایتی سروں کو مینٹین کرنے اور جماعتوں میں سکھانے کے لیے گنان پینل نے اپنے لیول پہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ انہی کی آواز میں گنانس ریکارڈ بھی کیے جاتے ہیں. آج ہمیں خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے گنان پینل کے لیول پہ 3 درجات میں ہمارے اسٹوڈنٹس روایتی سروں پہ گنان سیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہمارے سینئر گروپ کے بچے بیٹھے ہیں، تقریباً 125 بچے اس وقت اس میں آ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے پرنس علی خان کالونی سے تقریباً 20 بچے ہماری کلاسوں میں شامل ہو رہے ہیں. اور آج کی تاریخ تک ہمارے ان بچوں نے، جو سینئر بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سینئر گروپ نے گزشتہ 2.25 سال کے عرصے کے اندر 250 گنان کے راگ سیکھے. اور یہ 250 گنان کے راگ نہ سیکھنے کے حد تک نہیں لیکن سکھانے کے لیول پہ سیکھے ہیں. اس میں کچھ قصیدے بھی شامل ہیں. آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے گنان پینل گنان کی روایتی راگ کا تعین کس طرح کرتا ہے، گنان پینل کس لیول پہ اور کس طرح یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے گنان کا روایتی سر یا گنان کا ٹریڈیشنل ٹیون کیا ہے. گنان پینل میں اور نیشنل طریقہ بورڈ میں ہمارے پاس ایکسپرٹیز اور انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، جس کے تحت یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے کہ گنان روایتی طور پہ کس طرح بولا جاتا تھا. گنان پینل کے پاس اور طریقہ بورڈ کے لیول پر یہ انفارمیشن بھی موجود ہے گزشتہ 25-30 سالوں کے دوران گنان محفلوں کے حوالے سے یا میوزک سے گنان بولنے کے حوالے سے کون کون سے گنان کے راگ بدلتے رہے ہیں، اس کا بھی کمپلیٹ ریکارڈ اور انفارمیشن موجود ہے. اس کے علاوہ گنان کے کام کا جب تدوین ہوئی، یعنی گنان کو جب کمپائل کر کے پہلی مرتبہ پرنٹنگ کی صورت میں سامنے لایا گیا، اس وقت جن لوگوں نے گنان کو کمپائل کیا اور جماعتوں کو دیا انہوں نے بہت دراندیشی سے کام لیا ہے، بہت ہی دراندیشی سے کام لیا ہے. جب تک گنان مینوسکرپٹس میں تھے اور جب تک گنان لوگوں کے سینوں میں تھے، جب لوگوں کے سینوں سے اور مینوسکرپٹ سے باہر نکال کے گرنتھوں کی صورت میں اور اس کو ایک کلیکشن کی صورت میں مکھی لال جی بھائی دیوراج اور انڈیا اسماعیل ایسوسی جو اس وقت ریکریشن کلب کے نام پہ موجود تھی،
اس وقت جو گنان کی کتابیں پرنٹ کی گئی اس میں کافی حد تک گنان کے راگوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں گنان کس طریقے سے بولے جاتے تھے اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی روشنی میں گنان کے ٹریڈیشنل ٹیون کا معلوم کرنا کوئی دشوار بات نہیں۔ میں ایک دو مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کھوج کی کتاب کا ایک فوٹو کاپی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 100 گنان چوپڑی، بہت پرانی کتاب ہے۔ اس کا پبلیکیشن کی تاریخ ہے 1966، یعنی 56 سال نکال دیجئے، 1910 سن 1910 کی یہ پبلیکیشن ہے۔ مکھی لال جی بھائی دیوراج نے کھوجا پرنٹنگ پریس میں اس کو پبلش کیا ہے۔ گنانوں میں جوڑیلا راگ ہے، بہت سارے گنان۔ جوڑیلا کیا ہے؟ بھئی آنند آنند کا راگ بڑا مشہور ہے، تو لکھ دیا یہ گنان آنند آنند پہ بولے جاتے ہیں۔ 10 15 20 گنان بتا دیا یہ آنند آنند کے جوڑیلے ہے، تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ڈاکیومنٹ کے ذریعہ ثابت ہے۔ اور میں اسی گنان کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ اسی گنان کی کتاب کا ایک صفحہ ہے 89، اس میں لکھا ہے گنان پیر صدر دن جو راگ آنند آنند جو۔ آپ کو 84 ایئرز پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گنان جو ہے اس کا راگ آنند آنند کا ہے، اور گنان ہے گن تیرا سامی راجا بخشیے دوش ہمارا۔ ٹریڈیشنل ٹیون کے طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ گن تیرا سامی راجا بخشیے دوش ہمارا، یہ آنند آنند کے راگ پہ بولا جاتا ہے۔ اور جب طریقہ بورڈ لیول پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ اس گنان کو ہم نے آنند آنند کے طرز پہ سکھایا اور آنند آنند کے طرز پہ ریکارڈ کیا۔ اسی طرح یہ 100 گنان کی کتاب ہے، یہ کوئی بہت ہی ریئر یا نہیں ملنے والی کتاب نہیں ہے، بہت کامن ہے۔ 100 گنان کی کھوج کی کتاب بہت چھپی تھی اس زمانے میں۔ یہ 1974 یعنی سن 1918 کی پبلیکیشن ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوڑیلا کیا ہوتا ہے۔ اس میں گنان سید امام شاہ کا لکھا ہے جوڑیلا 10 ماتھی جوڑی لو پیلو، جوڑیلا 10 ماتھی جوڑی لو پیلو، یعنی اس کے بعد جو آپ 10 گنان پڑھتے جائیں گے وہ سب ایک ہی راگ کے ہوں گے۔ تو جب آپ کو پہلا گنان کا راگ آتا ہے تو باقی 9، اور جوڑیلا عام طور پر ایک مشہور گنان کا راگ اور اس کے بعد جوڑیلا دیتے ہیں کہ آپ کو باقی راگوں کو جاننے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سید امام شاہ کا گنان جوڑیلا 15 جیرے بھائی نا ایک راگنا، یہ آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ بھئی جیرے بھائی کے ایک راگ کے 15 گنان، اور 15 گنان آپ کے پاس ایک کے بعد دوسرے آتے جا رہے ہیں۔ جوڑیلا 8 ماتی جوڑی لو پیلو، پھر ایک اور راگ کا گنان دیا، اس میں 8 گنان آپ کو بتا دیا، پھر 3 گنان دیے گئے اور اس میں سے آپ کو بتا دیا گیا۔ تو یہ طریقہ ہے، اس اصول پہ اور اس طریقے پہ نیشنل طریقہ بورڈ کے لیول پر ہم گنان کی ریکارڈنگ کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو ہم اس نہج پہ اور اس طریقے پر تیار کرتے ہیں۔ اور گنان پینل کے لیول پہ گنان کے جوڑیلا راگ کو دیکھنے کے نتیجے میں مولا کے کرم سے اس وقت تمام جتنے بھی ہمارے پاس گنان ہیں ان سب کے راگ آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں۔ کچھ 15-20 ایسے گنان ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، لیکن اس کا ٹیکسٹ بھی ایسا ہے کہ ہم کبھی اس کو اب حالیہ دور میں جماعت میں کبھی بول نہیں سکیں گے۔ اور جو گنان آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں میں چھوٹا سا ایک لسٹ آپ کے سامنے ان جوڑیلا راگوں کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جیرے سامی آج تماری تربھو ورنہ سامی مشہور گنان ہے۔ اس گنان کے راگ پہ 56 گنان ہے، 56 گنان جو ہے وہ اس ایک راگ پہ ہے۔ بہت سے گنان ایسے ہیں جو 4 گنان کے طرز پہ بولے جاتے ہیں۔ سامی نے ساچو کری ہیتی سو ملو مارا منیورو سری اسلام شام نے مڑیا سدگر بھیٹیا کیم جائیں، یہ انٹرچینج ہوتا ہے اس کا راگ، یعنی اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان چاروں میں سے کسی راگ پہ آپ وہ گنان بول سکتے ہیں۔ ایسے 98 گنان ہیں۔ یا خداون کے راگ پہ 30 گنان ہے۔ آنند آنند کریوں کے راگ پہ 23 گنان ہے۔ اے ویرا بھائی پیر پوچھی کے راگ پہ 16 گنان ہے۔ ابھی چل اللہ کے راگ پہ 14 گنان ہے۔ سامبڑو مومن وید نیواد کے راگ پہ 12 گنان ہے۔ ٹاڈو ٹاڈو کے راگ پہ 11 گنان ہے۔ اے بی تیے کے راگ پہ 10 گنان، آسمانی تمبل پہ 9 گنان،
जमीन आसमान साहिब जुगे ते जड़िया 8 गिनान। उसके बाद तकरीबन 6 गिनान ऐसे हैं जिसपे 5-5 गिनान जोड़ीले है। तकरीबन 10-12 ऐसे हैं जिसमें 4-4 गिनान के जोड़ीले है। 13 गिनान ऐसे हैं जिसमें 3-3 जोड़ीले है। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 जोड़ीले है और 87 गिनान ऐसे हैं जो जिनका अपना राग है। 87 गिनान ऐसे हैं जिसका इंडिपेंडेंट एक गिनान का एक ही राग है, उसका कोई जोड़ीला नहीं है। और जो गरबी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, गरबी में 14 गरबियां आज आनंद पामिया मन के राग पे है। जो 28 गरबियां हैं पीर शम्स की, उसमें से 14 गरबियां आज आनंद पामिया मन पे है। 4 गरबियां भूलो भूलो ते भूलो भमर रोड़े लोल के राग पे है। सदगुर शम्स एम बोलिया उसमें 2 है। नर कासम शाना फरमान थी उस पे 2 है। पीर नाची ने कथे 2 राग है। गुरकाडी शे पावल 2। आद गुर शम्स का अपना राग है जो पहला पहला आप सुनेंगे। एवी गरबी संपूर्ण सार जो आखिरी है उसका अपना एक राग है। अब हम पीर शम्स की मुख्तसर तारीख बयान करके और उसके पास गरबी की तरफ आते हैं। पीर शम्स हजरत इमाम शाह कासिम शाह के जमाने में गुजरे हैं और उनकी जो दावत का इलाका है वो बहुत वसी रहा है। कहते हैं 1241 ईस्वी में सब्जवार में पैदा हुए और 1356 में हिंदुस्तान में उनकी वफात हुई। इमाम की हिदायत के मुताबिक, इमाम के फरमान के मुताबिक पीरातन हासिल करने के बाद जब आप दावत के वास्ते निकले हैं तो बदख्शान, तिब्बत, गजनी, कश्मीर, पंजाब, मुल्तान में आपका नाम बहुत मशहूर है। मुल्तान में आपकी दावत के नतीजे में जो इस्माइली बने उनको अब्बी शमसी के नाम से याद करते हैं। इसके अलावा चीन और तिब्बत की तरफ आपने नुमाइंदे भी भेजे हैं। तकरीबन आपके 105 गिनान और 11 ग्रंथ हैं। गरबियों को जब हम देखते हैं, पीर शम्स की 28 गरबियां, तो उसमें एक बात बहुत नुमाया है और इसको बहुत ही वाज़ेह तौर पे समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो कुछ हम गरबी में पढ़ रहे हैं वो सब के सब हूबहू पीर शम्स का फरमाया हुआ हो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें हिस्ट्री है, इसमें पीर शम्स किस तरह गरबी में पहुंचे हैं और दावत करते हुए किस तरह गए हैं वो भी तारीख के तौर पे बयान हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो पीर शम्स की उस दावत के बाद या तो पीर शम्स ने खुद कहे हैं या आपके मुरीदों ने, आपके चेलों ने, चंद्रभार सुणभार में से किसी ने ये कहा है। इसमें कुछ गिनान गरबी में कुछ हिस्सा आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपको पता चलेगा कि वो बाद के पीरों के जमाने में उसको अपडेट किया गया है, अपडेट किया गया है। यानी अगर पीर शम्स का बयान है और जमाना गुजर चुका है तो पीर सदरुद्दीन का नाम आया तो उनके जमाने का हाल डाल दिया गया। पीर हसन कबीरुद्दीन तक के अहवाल का उसमें जिक्र मिलता है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो लोग उसको बोलते गए हैं तो या तो बहुत बाद में उसको लिखा गया कुछ गरबियां, या उसमें बाद में कुछ एडिशन किया गया है। इसका एक हिस्सा जो गरबी का है वो पीर शम्स के बारे में है, और जो चीज पीर शम्स के बारे में है वो तारीख है जो ऐसा मालूम होता है कि बाद में लिखा गया। और कुछ गरबियां हैं जो तालीम है, यानी ऐसा लगता है कि तारीख बयान की गई है और उसके दरमियान वो गरबियां जो पीर शम्स ने कही होंगी, जिसमें पीर शम्स की डायरेक्ट तालीम है, वो गरबियां उसमें डाल दी गई है। तो इसमें कुछ गरबियां ऐसा लगता है कि पीर शम्स का कलाम है, कुछ गरबियां ऐसा मालूम होता है कि तारीख के तौर पे बाद में लिखा गया है। जो हम उसको देखते और पढ़ते जाएंगे तो ये चीजें आपके सामने खुल कर आएंगी। तो मैं तारीख पीर शम्स किस तरीके से पहुंचे हैं गरबी के उस मकाम पे, हम पहली गरबी सुनते हैं और उसके बाद मैं उसकी तारीख की तरफ आता हूं। गुर शम्स मुनिवर जाना, ते तो परिया बहु जुग परमाण। अद गुर शम्स मुनिवर जाना, ते तो परिया बहु जुग परमाण।
اس میں تاریخ بیان کی گئی کہ آد گر شمس منیور جان پہلی گربی ہے، تے تو پھریا بہو جگ پرمان، کہ پیر شمس ایک آد گر ہے، ایک ایسا گر ہے جو زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو کئی جگوں تک گھومتا رہا ہے اور کئی علاقوں سے وہ گزرا ہے اور کئی جگوں میں وہ پھرے ہیں اور کئی علاقوں سے گزرے ہیں۔ تے تو گیا انل وڈ ماہے، تیاں ہندو رہے چھے اتیج آہے، دعوت کرتے کرتے گھومتے گھومتے انل وڈ پہنچے۔ یہ انل وڈ آج کے زمانے میں انہل پور نام کا گاؤں ہے، اس وقت یہ انل وڈ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہاں پہنچے جہاں بہت سارے ہندو رہتے تھے، یعنی یہ بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ گربی کس طرح گائی گئی اور گربی میں پھر کس طرح شامل ہوئے ہیں۔ تینا دیول دیرا اتیج گھنا، تے تو ماتا بھوانی نے مانے تتشڑا۔ بہت سارے ہندو وہاں رہتے تھے، ان کے بہت سے دیرا تھے، ان کے بہت سے دیول تھے، مندر تھے جہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ایک خاص دیوی ماتا بھوانی، جس کو درگا یا کالی ماتا، شکتی کی ماتا بھی کہتے ہیں، وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے اس علاقے کے اندر۔ تے تو گربی رمتا نورتا ماہے، گر شمس گیا چھیتیائیں۔ نوراتری کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں وہ لوگ گربی گا رہے تھے اور گربی ناچ رہے تھے۔ اچھا، گربی گانا یا گربی ناچنا کیا ہے؟ گربی مندر کے باہر دیا جلانے کے لیے ایک مٹکا رکھا جاتا ہے جس کے اندر تیل کا دیا جلایا جاتا ہے، اس کو بھی گربی کہتے ہیں۔ جب صرف عورتیں ناچتی ہو اور ساتھ کے ساتھ گاتی بھی جاتی ہو تو اس کو گربا کہتے ہیں۔ اس آپ میں گربا ہو رہا ہے، راس گربا۔ جب مرد اور عورت دونوں ساتھ مل کر گائے اور ناچے تو اس کو گربی کہتے ہیں۔ تو وہاں گربی کا ناچ ہو رہا تھا نوراتری کے تہوار پہ، چونکہ وہ 9 رات تک آتے تھے اور وہاں ناچتے تھے، اور اسی ناچنے کے دوران گربی کا کام چل رہا تھا۔ تو گر شمس بھی وہاں پہ پہنچے، اس کا تاریخ بتائی گئی۔ تیا آسو سدھ ایکم نیرات، تے گربی پیلی رمے سو سات، یعنی جو گجراتی کیلنڈر اس وقت چلتا تھا، آسو سدھ اور ایکم کی رات، پہلی رات تھی وہ، اور سب ساتھ مل کر وہاں گربی کھیل رہے تھے، گربی ناچ رہے تھے۔ تیا 36 پنڈت کتھا جو کرے، 36 پنڈت وہاں پہ کتھا پڑھتے تھے، یعنی مذہب، ہندو مذہب کا جو گنان ہے، جو ان کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ماضی کی باتیں ہیں، 36 پنڈت، ان پنڈتوں کا ذکر آگے چل کے واپس آئے گا، خاص طور پہ ایک پنڈت کے حوالے سے۔ تو 36 بڑے بڑے ان کے عالم پنڈت بیٹھ کر وہاں کتھا کرتے تھے۔ 500 رمتیا رمے چھے کھڑے، اور 500 افراد دوسرے تھے جو وہاں ناچ رہے تھے، گربیوں میں کھیل رہے تھے اور گربیوں میں گا رہے تھے۔ گرجی ابا جائی تینے ٹھام، پیر شمس جو ہے وہاں جا کر ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ سنیا وچن ہندو نا تمام، وہ ہندو اس وقت جو بھی گا رہے تھے، اپنے جو بھی مذہبی خیالات اور ان کے عقائد کا اعلان کر رہے تھے، پیر شمس وہاں کھڑے رہے اور آپ نے ان کو سنا۔ تے تو ناچے بہو اتی گاوے گیت، وہ بہت زیادہ ناچ رہے تھے اور بہت زیادہ گا رہے تھے۔ پتھر ساتھے تینے بہو پریت، ان کو بتوں کے ساتھ، پتھر کی مورتی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ تارے پیر شمس نے کرودھ جتھیا، پیر شمس کو ناراضگی ہوئی، پیر شمس ناراض ہوئے۔ کرودھ غصے کو کہتے ہیں کہ پیر شمس اس وقت غصے میں آئے۔ تے تو ناچن ہار ماہ جئی ناچیا، پیر شمس کو بہت ناراضگی ہوئی اور ان ناچنے والوں کے ساتھ جا کر شامل ہوئے اور آپ خود بھی اس میں ناچنے لگے۔ تیارے گیت گایا گرجی گنان، تے سنوا لاگیا ہندو اجان، جب ان کے درمیان پیر گئے تو ان کے ساتھ ناچتے ناچتے پیر شمس نے گنان گانا شروع کیا، اور وہ ہندو انجان ہندو جن کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ سننے لگے، اور پہلے گربی سننے کے نتیجے میں ان کے کا کیا اثر ہوتا ہے اس گربی کے آخر میں آئے گا۔
اب ہم دوسری گربی سنتے ہیں جو تعلیم کے لحاظ سے پہلی گربی ہے. جو پہلی گربی آپ نے سنی اس میں ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہے. نند پامیا مان کے ست گر سیویا رے لوٹ آج آنند پامیا مان کے ست گر سیویا رے لوٹ تمہیں بھولو مورکھ لوک کے مر مر دے درو رے لوٹ تمہیں بھولو مورکھ لوک کے مر مر دے درو رے لوٹ اے تو پاکھڑ دے والا بھوت کے تیرا شو پرو رے لوٹ اے تو پاکھڑ دے والا بھوت کے تیرا شو پرو رے لوٹ تمہیں سیو ست گر نور کے گر دڑی رے لوٹ تمہیں سیو ست گر نور کے گر دڑی رے لوٹ. بہت مشہور گربی ہیں، آپ اکثر خوشحالی کے موقع پر بھی سنتے ہیں. امام کی پہچان اور جو دعوت کا آغاز ہے اسی گربی سے ہو جاتا ہے. آج آنند پامیا من کہ سدگر سریویا رے لول. آج بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے ہمارے دل کو کہ ہم نے مرشد کامل کو پہچانا ہے اور ان کی اطاعت کی ہے. تمہیں بھولو مت مورکھ لوگ، اے نادان لوگ تم بھول مت جاؤ مرم رے دے دھرو رے لول. اپنے دل میں راز کو جاننے کی کوشش کرو، اپنے دل میں راز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ تو پاکھڑ دیول بھوت پھیراشوں پھرو رے لول. یہ جو تمہارا دیول ہے، یہ جو تمہاری مندر ہے، اس میں جو تم نے پتھر رکھے ہوئے، یہ پتھر ہے، اس میں بھوت ہے یا بت ہے یا بھوت ہے. پتھر کی مورتیاں ہیں یا ایک بے جان قسم کی چیز ہے. اس کے آگے تم کیوں چکر کاٹتے ہو؟ تمہیں سیو سدگر نور کے گر انور دھنی رے لول. تم سچے مرشد کے نور کو پہچانو جو گر انور دھنی، جو خود منور ہے، نوروں کا مالک ہے اور جس میں نور موجود ہے. دینی تعلیم کا بھی آغاز ہوا. تمہیں دان دسون دے رہ جو پور کے تو پھڑ پام شورے لول. دان دسون تقریباً گنانوں میں بہت جگہوں پہ ساتھ ہی آیا ہے، جس کا مطلب دین کی راہ میں خرچ کرنا اور امام کا حق دسون مال واجبات ادا کرنا. دان دسون میں پورا رہنا. اور جب بھی دسون کی بات آتی ہے آپ جانتے ہیں دسون کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس میں ادھورا کبھی نہیں رہنا. دان دسون میں پورا رہنا تو پھل حاصل کرو گے. اے تو پورا رکھی سر کرشے راج جے ستپن تھے چال شیرے لوگ. وہ سچے اور مکمل مومن جو ہوں گے دین پہ عمل کرنے والے، وہ راج کریں گے جو ستپنتھ پہ چلنے والے ہوں گے. تمہیں ناچو دن نے رات کہ کائیں نہ پام شورے لوگ. تم اگر دن رات بھی ناچتے رہو گے اور ہمیشہ ناچتے رہو گے، اور اب بھی جس طرح تم ناچ رہے ہو، اس سے تم کو حاصل ہونا کچھ نہیں ہے. پہلے پیغام میں تو وہ اچنبے میں پڑ گئے کہ یہ کیا بول رہا ہے یار. چونکہ پہلی مرتبہ شاید کوئی ملا تھا ان کو یہ باتیں کرنے والا.
کہ તમે નાચો દિન ને રાત કાંઈ ન પામશો રે લોગ, કુછ ભી હાસિલ નહીં હોગા, ये तो पत्थर सर्वे बूथ के बोले भी नहीं रे लोग, कि ये पत्थर है, बुत है, बोलता नहीं है। खुदा ने कुरान में भी फरमाया कि इनको बोलो कुछ तख्लीक करके दिखावे तुमको, एक मक्खी ही पैदा करके दिखा दे, ये भी इनसे नहीं होता। एक मक्खी आके बैठती है तो उड़ा भी नहीं सकते, इनको ये खुद तो बोलते नहीं है, आप इनको बोलवाओगे तो भी नहीं बोलते। ये तुम्हारा क्या नफा क्या नुकसान करेंगे? जिन्हें तुमने अपने हाथ से बनाया है तुम उसी को अपना माबूद बनाकर उसकी पूजा करते हो। तुम क्यों मूर्ख हुए जा रहे हो? वो तो बोल भी नहीं सकते, कुछ समझदारी भी उनमें नहीं है। तमे भूलो तो फोकट काहे कि जब घड़िया मानवी रे लो, तुम फोकट खामखा ऐसी बातों में कहां भूले चले जा रहे हो जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है। मानवी ने जिसको घड़ा है, इंसान ने जिसको अपने हाथ से बनाया है, तुम उसकी पूजा करते हो। ये तो गर्वी झूठो छे देव के भवानी क्या छेरे लो, ये तुम जिस वक्त गर्वी कर रहे हो ये तुम्हारा काम भी झूठा है। इस पत्थर की मूर्ति में भवानी माता किधर है तुम्हारी? इस बेजान पत्थर के अंदर तुम्हारी माता किधर है? ये तो गुरु ब्रह्मा ने कड़ा भरपूर कि त्या सर्वे रहे रे लोग। गुरु ब्रह्मा पीर ने अपने आप को भी कहा है, गुरु ब्रह्मा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा है, तकरीबन बहुत से हमारे दाई और पीरों ने अपने आप को गुरु ब्रह्मा कहा है। ये तो गुरु ब्रह्मा की खूबियां है और वो खूबी भरपूर है और वहीं सब चीजें रहती है और वहीं सब रहते हैं। तमे झूठा जुओ सब संसार के जन्म थी जान जोरे लो। तुम ये जो संसार देख रहे हो ये तुम्हारे सामने आसपास जो कुछ हो रहा है, गौर करो, सोचो इस पर, ये सब की सब झूठ है जो तुम्हारे आसपास। अगर ये सब झूठ है तो क्या करना है? कहां जाए, किसको माने, क्या माने? तमे मानो अली अवतार के तो फल पाम शोरे लोल। तुम मौला अली के अवतार को मानो तो फल हासिल करोगे, तो पाप प्राश्चित थाशे दूर पद्मी पाम शोरे लोल। तो तुम्हारे जितने गुनाह है वो सब दूर हो जाएंगे और तुम आला मकाम हासिल कर सकोगे। एम समझाव्या ते सदगुर साज तोय नहीं जानिया रे लोग। फिर शम्स ने उनको समझाया, काफी समझाया, फिर भी उनके समझ में कोई बात नहीं आई। ते तो सुनिया सर्वे लोग, सब लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने सुना। वर्ता बोलिया रे लोग, बात तो कुछ लगती है माकूल, लेकिन अब तो पहली मर्तबा सुना है। तो जवाबन उन्होंने कहा, तमे आवजो बीजी रात के मली करी नाचिए रे लोग। आपकी बातें सुनने में जरा मजा तो आया है, आना कल भी, कल रात को भी आओ, मिल के नाचेंगे, आपकी बात सुनेंगे। तमे आवजो बीजी रात के मली करी नाचिए रे लोल। एम बोलिया गुर शम्स पीर चेती ने चाल जो रे लोल। कल फिर आना, फिर मिल के नाचेंगे। पीर शम्स फरमाते हैं कि आप होशियार होकर और चेत के चलना। उसके बाद गुर शम्स जो है वो दूसरी रात को आते हैं। दूसरी रात क्या होता है उसका बयान सुनते हैं। आविया बीजी रात के आवीने नाचिया रे लोल। गुर आविया बीजी रात के आवीने नाचिया रे। तारे बोलिया मी
भरपूर के निष्ठे जाण जोरे लोल ए तो सारा मकर छे भरपूर के निष्ठे जाण जोरे लोल। गुर आविया बीजी रात आवी ने नाचिया रे लोल। उनकी दावत पे भी शम्स वापस आए दूसरी रात और उनके साथ शामिल होके नाचने लगे। तेरे बोलिया मीठा बोल के अमृत वाणिया रे लोल। उनके साथ मिल के नाचते रहे और जो दावत का काम किया, जो तालीम दी, फरमाते हैं बड़ा मीठा बोल उनको सुनाया, अमृत वाणी, बहुत ही प्यारी और मीठी बातें उनको सुनाए। तमे सुन जो सर्वे साथ के चेती ने चाल जोरे लो। सबको मुखातिब होकर फरमाया कि तुम सब साथ मिलकर इसको सुनो, होशियार होके चलना। ये तो सारा मकर छे भरपूर के निष्ठे जान जोरे लो। इस बात को यकीनन समझ लो और जान लो, यकीन कर लो इस बात का कि जो कुछ तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास फरेब है तुम्हारे लिए, एक मकर है, मकर से भरा हुआ है, इसको अपने दिल में नक्श कर लो। तमे मन में करो विचार के पत्थर शू हशेरे लो। जो दावत का सिलसिला होता है, दावत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है दावत के आगाज में, वो सामने वाले का जो अकीदा होता है, उस अकीदे में जो कमजोरी और खामी होती है उसको हिट करना होता है, उसको टारगेट करना होता है। और पत्थर पे जो उनका ईमान है, आप देख रहे हैं बार बार उस ईमान से उनको मुतजलजल करने की कोशिश की जा रही है कि एक गलत जगह पे तुमने अपना ईमान रखा है। बार बार वही सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि तुम इस पत्थर के सामने सर पटकते हो, पत्थर में क्या होगा? तमे मन में करो विचार, दिल में सोचो कि पत्थर शू हशेरे लो। तमे सेवो साहेब सिरजरहार के दृढ़ विश्वास यारे लो। अपने जमाने के इमाम को, मालिक को, मुर्शिद को, जो कि तुम्हारा खालिक है, सिरजनहार है, क्रिएटर है, उसको मजबूत ईमान के साथ पहचानो और उसकी इताअत करो। जेने सरजी चारे खान के जीव जना खियारे लो। उस वक्त जो इंसानी या क्रिएशन के जो डिफरेंट स्टेजेस थे, जैसे कान है या नबातात है या जमादात है या हैवानात है, ऐसे 4 खान का बयान गिनानों में मिलता है। तो फरमाते हैं कि वो रूह के जो मुख्तलिफ मदारिज है, उसका खालिक भी वही मौला है और उनमें रूह डालने वाला, उसमें जान डालने वाला वही मालिक और वही मौला है। जेने कीधा ते भगतुना काम के जुगा जुग आवी आरे लो। जो हर जमाने में आया है, हर जुग में आया है, और जो उसके मानने वाले थे, जो उसके परस्तार थे, जो उसके मोमिन थे, जो उसके भगत थे, उसकी मदद की है और उसका उन्होंने काम किया है। और उसके बाद मुख्तलिफ जुगों में जिस तरीके से उस दौर के जो माने हुए बुजुर्ग होते थे, उस दौर के जो उनके हीरोज होते, जिनका जिक्र हिंदू शास्त्र, हिंदू बयानात में मिलते हैं, उन लोगों का जिक्र किया गया, उनका नाम लिया गया, जो अब हम जमातों में पढ़ते नहीं हैं। उनका हवाला दिया कि देखो उसके साथ किस तरह उसने मदद की है, उसको किस तरह मुश्किल से बाहर निकाला, या उसके मुश्किल में किस तरह काम आए। इस तरह माजी के कुछ अहवाल का उसमें जिक्र आया। और फिर जब हाल के जिक्र में आया, यहां से आपको पता चलेगा कि किस तरह इसमें बाद में एडिशन हुआ है। आज कल युग में करोड़ बार के सतिया सांस सुरे लोल। आज कल युग में वो 12 करोड़ को तारने वाले हैं। और इस लाइन से ये पता चलता है कि ये डेफिनेटली पीर सदरुद्दीन माँ बाप या उनके बाद जो गिनान बोला गया है, उस जमाने में ये एडिशन हुआ है, क्योंकि 12 करोड़ का जो लकब है वो पीर सदरुद्दीन माँ बाप का लकब है, और 68 करोड़ का जो लकब है वो पीर हसन कबीरुद्दीन माँ बाप का लकब है। तो जो बाद के दाई थे या बाद के पीर थे या बाद के मोमिन जिस तरह गिनान बोलते गए हैं, मुमकिन है गिनान बोलते हुए इन्होंने यहाँ इसका इजाफा किया हो। आज कल युग में करोड़ बार के सतिया सांच सूरे लोल, कि आज कल युग में 12 करोड़ जो हैं वो सच्चे सती हैं जिनको नजात मिलने वाली है। पछी छेली संदे मुनिवर वीर के अनंत उगार शेरे लोल।
اس کے بعد آخری زمانے میں جو مومنین ہوں گے اس میں 68 کروڑ کو نجات ملے گا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پیر حسن کویردین ماں باپ کے زمانے کا ذکر بھی اس میں آیا ہے، جو اس کے بھی بعد کا ہے۔ یہ گنان کے ٹیکسٹ کو اسٹڈی کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ ایم بولیا گر شمس پیر کہ ستے سدھا رہو رے لول، اس طرح پیر شمس فرماتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ تم ہمیشہ قائم رہو۔ تو جب ہم غربی کا مطالعہ کرتے ہیں اور غربی کو دیکھتے ہیں تو پیر شمس کی غربی یا پیر شمس کی غربی کے بارے میں کچھ بیانات تو آپ دیکھیں وہ کس طرح آپس میں ملتے ہیں۔ میں اپنا آواز ختم کرنے سے پہلے ایک غربی اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اپنی جگہ لوں گا اس کے بعد کی رات کا بیان چوتھی غربی میں۔ سروے رات کے گنان سنا بتارے لوگ، گر آوتا سروے رات کے گنان سنا بتارے لوگ، توئے مورکھ نہ سوڑے گے مار کے کانے بیریا رے لوگ، توئے مورکھ نہ سوڑیں گے مار کے کانے بیریا رے لوگ، گر بولیاں میٹھا بول کے سنبھلو سارتھی رے لوگ، گر بولیاں میٹھا بول کے سنبھلو سارتھی رے لوگ، تمہیں کائیں کرو چھو جھوٹا کھیل کے جانو نو جھوٹ کو رے لوگ، تمہیں کائیں کرو چھو جھوٹا کھیل کے جانو نو جھوٹ کو رے لوگ۔ پیر شمس کی تعلیمات کے بارے میں یہ غربی ہے۔ گر آوتا سروے رات گنان سناؤ تارے لوگ، ہر رات پیر شمس آتے رہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ پیر شمس کا احوال بتایا جا رہا ہے۔ ہر رات پیر شمس آتے رہے اور گنان سناؤ تارے لول، گنان سناتے رہے، توئے مورخ نہ سنے گے مار کے کانے بیری آرے لول، بار بار آتے رہے، ان کو سناتے رہے، مگر یہ مورخ نادان احمق جو ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے، انہوں نے کچھ سنا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کان کے بہرے ہیں، ان کے کانوں پہ کوئی بات پہنچی نہیں۔ گر بولیا میٹھا بول کہ سامبڑو سارتھی رے لول، پیر شمس سے بڑے میٹھے کلام ان کو سنائے اور فرمایا کہ اس کا جو بھید ہے، جوہر ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ تمہیں کائیں کرو چھو جھوٹا کھیل کہ جانو نو جھوٹ پورے لول، کہ تم کیوں یہ جھوٹے کھیل میں پڑے ہو اور تم کو جھوٹ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ تم جھوٹا کام کر رہے ہو اور تمہیں اس جھوٹ کا علم بھی نہیں ہے۔ تمہیں سریوو ساچو نام کہ نر نکلنگ تنورے لول، سچے نام کو پہچانو، تمام ناموں کا جو مالک ہے اس کو پہچانو، جو نر نکلنکی ہے۔ اور نر نکلنک کیا ہے؟ ہمارے پیروں نے جو امامت کو انٹروڈیوس کرایا ہے انڈیا میں، ہندو فلسفی سے کمپیٹیبل بنا کے اس کو وہ اس طرح کیا ہے کہ ہندو اپنے اوتاروں کی فلسفی میں جو 9 اوتار کو مانتے تھے کہ بھگوان وشنو ہر دور میں بھگتوں کے ادھار کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں، 9 دفعہ وہ آئے ہیں، اس کا آخری اوتار 10واں نکلنکی اوتار ہوگا، اور اس کے انتظار میں وہ بیٹھے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے غربی کے اندر اور ہمارے گنان لٹریچر میں یہ سینٹرل پوائنٹ ہے کہ ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم جس نکلنکی اوتار کا انتظار کرتے ہو، تمہارے شاستروں میں
تمہارے گنانوں میں اور تمہارے کلام میں، تمہارے ویدوں میں اس کا جو ڈسکرپشن موجود ہے وہ مولا علی پہ صادق آتا ہے۔ تم پڑھو، اپنے وید کو پڑھ کے دیکھو، اس میں نکلنگ کی اوتار کا جو بھی بیان ہے کا تم خود پڑھ کے دیکھو، تمہیں خود کو معلوم ہوگا کہ وہ نکلنگ کی اوتار ظاہر ہو چکا ہے اور وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہاں ان کو فرماتے ہیں کہ تم ان جھوٹ کو چھوڑو، سچا نام جو نر کا ٹرم جو گنان میں استعمال ہوا، گر نر بار بار آپ سنیں گے۔ گر پیر کے واسطے استعمال ہوا ہے، نر امام کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ شاہ پیر یا پیر شاہ آپ نے سنا ہے، پیر گر کے واسطے استعمال ہوا ہے، شاہ نر کے واسطے یعنی امام کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ جینے عرش کرس نے راکھیا ایم کے سروے اوپایار لو، یہ وہی ہے جس نے عرش اور کرسی کو پیدا کیا ہے اور اس کو قائم رکھا ہے۔ جینے چندر سورج سرجیا سار پون پانی آر لول، وہی خالق ہے۔ پیر شمس کا ہی گنان ہے، حق تو، پاک تو، بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو، رب تو، رحمان تو، علی اول آخر قاضی تو ہی تو، کہ عرش کرس کا بنانے والا اور چندر سورج کو بنانے والا، ان کو اپنی جگہ پہ رکھنے والا، یہ نر نکلنکی کا اوتار ہے۔ پون پانی کو پیدا کرنے والا۔ ایوا کرجو اچھا کام کے چوکھائی آپنی دے لو، نیک کام کرو، پاک کام کرو، صاف ستھرے کام کرو، جس میں ہمارے لیے اچھائی ہے، جس میں ہماری اپنی پاکیزگی ہے۔ تمہیں کائیں نہ جانو ست پنتھ دھرم کہ ردا مائیں جھوٹی آرے لول، اپنے دل میں تم نے جھوٹ بھر کے رکھا ہے اور تم ست پنتھ کو نہیں جانتے ہو۔ اور گروی کے حوالے سے پہلی مرتبہ یہ ٹرم ہمارے سامنے آئے، ست پنتھ۔ ہندوستان میں جو ہمارے اسماعیلی دعوت کا کام ہوا ہے، اس میں اسماعیلی مذہب کو جس نام سے پیش کیا گیا ہے وہ ہے ست پنتھ، سچا راستہ، سیدھا راستہ۔ اور ست پنتھ ایک ایسا راستہ پیش کیا گیا کہ جس کو اسلام کے بھی اہل ظاہر سے نکال کر باطن دیا گیا اور ہندوؤں کو بھی ہندو میں سے نکال کے ایک ایسا راستہ دیا گیا کہ دونوں کے لیے وہ قابل فہم اور قابل عمل ہو، اور جس میں زور باطنی ترقی اور روحانی ترقی پہ دیا گیا کہ تم ست پنتھ دھرم کو کیوں نہیں سمجھتے ہو، اپنے دل میں کیوں جھوٹ بھر کے رکھا ہے۔ تمہیں کوڑ کپٹ نے ناکھو بہار کہ رڑائے آپنے دے لو، ہماری اچھائی ہماری بھلائی اس کے اندر ہے کہ تم کوڑ کپٹ جو تمہارا جھوٹ ہے اس کو تم اپنے دل میں سے باہر نکالو۔ تمہیں دھیاؤ تے دھرم آچار، مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرو، گر برہما جینے رے لول، پہلے بھی ذکر آیا، گر برہما کو پہچانو اور دھرم پہ عمل کرو۔ وہ گر برہما کون ہے؟ جنو نام محمد نور کے آخر انبیاء رے لول، اس کا نام ہے محمد نور، وہ نور محمدی ہے جو آخری پیغمبر ہے یا آخری نبی ہے۔ اس کے کچھ اور بند باقی رہتے ہیں لیکن آج کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جب جس طرح پیر شمس کو کہا گیا تھا اور پیر شمس نے بابر اپنی تعلیم میں فرمایا کہ تمہیں آؤ جو بیجی رات، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں تمہیں آؤ جو بیجی رات، دوسری رات جو ہے وہ چاند رات کو ہے، ملی کری ناچے رے لول، مل کے ہم ناچیں گے یعنی علم گنان کی باتیں کریں گے اور جو پیر شمس نے ہمیں تعلیم دی ہے اس باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو علم گنان کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد۔